امریکہ کے فوجی اڈے ہی خطرہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ اور اگر اسرائیل سے دوستی نے امن کے بجائے جنگ کو جنم دے دیا ہو؟ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ اگر وہی طاقت جو آپ کو تحفظ دینے آئی ہو آپ کو جنگ کے بیچ میں لے آئے تو کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ میں اس وقت ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جہاں پرانی سرخ لکیریں مٹ رہی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پورے خطے کو ایک نئی اور خطرناک حقیقت کے سامنے لا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ ہمیشہ سے عالمی سیاست کا مرکز رہا ہے، لیکن حالیہ جنگ نے ایک بنیادی سوال کو جنم دیا ہے۔ کیا بیرونی طاقتوں پر انحصار واقعی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے؟ کیا یہ دراصل ایک ایسا جال ہے جس میں پورا خطہ پھنس جاتا ہے؟ خلیجی ریاستوں نے کئی دہائیوں تک یہ یقین رکھا کہ امریکہ ان کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ قطر، بحرین اور دیگر ممالک میں امریکی فوجی اڈے قائم کیے گئے۔ ہزاروں امریکی فوجی، جدید ہتھیار اور طاقتور بحری بیڑے، یہ سب ایک حفاظتی ڈھال سمجھے جاتے تھے، لیکن جب ایران نے ان اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ وہی اڈے جو تحفظ کی علامت تھے اب خطرے کا مرکز بن گئے۔ حالیہ حملوں نے ایک حیران کن حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ کیا خلیجی ممالک دراصل ایک ایسی جنگ میں پھنس چکے ہیں جسے وہ روک بھی نہیں سکتے۔ یہ سب شروع ہوا ایک ایسے فیصلے سے جسے امن کا راستہ سمجھا گیا تھا، اور وہ تھا ابراہم اکارڈ۔ 2020 میں ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا۔ چند مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اس معاہدے کو کہا گیا ابراہم معاہدہ۔ اس کا مقصد تھا مشرق وسطیٰ میں امن اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا، لیکن کچھ ناقدین کے مطابق یہ معاہدہ فلسطینی مسئلے کو پس پشت ڈال کر کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج آج بھی متنازع ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے خطرناک پہلو ابھی باقی ہے، ایک ایسا منظرنامہ جس میں مشرق وسطیٰ کی تمام بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتیں ہوں، عالمی معیشت ہو یا عالمی سیاست، سب متاثر ہوں گے۔ اس بحران نے ایک اہم حقیقت کو بھی بے نقاب کیا ہے کہ خطے کی سیکیورٹی شاید صرف خطے کے ممالک ہی بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ایران، عرب ممالک، ترکی اور دیگر ریاستوں کو اپنے اختلافات کے باوجود ایک میز پر بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی۔ ایک ایسا علاقائی دفاعی نظام جو بیرونی طاقتوں پر انحصار نہ کرے، اسے تشکیل دینا ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ اپنی تقدیر خود لکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں ایک بات ضرور سکھاتی ہے، امن ہمیشہ طاقت سے نہیں آتا۔ امن تب آتا ہے جب قومیں اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتی ہیں۔